اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، سورۃ انفال کے 4 رکوع ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 37 کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ کیا اور اس سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچنز تھے وہ بھی کروائے گئے اور لفظی ترجمہ بھی آپ کو کروایا گیا۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم آج جو ہے ہم پڑھیں گے سورۃ انفال کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 38 سے لے کے 44 تک۔ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للذین ان لوگوں کے لیے کافروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یعنی اپنے اعمال سے باز آ جائیں، اپنے افعال سے باز آ جائیں، یغفر لہم تو انہیں بخش دیا جائے گا یا معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلفا جو پہلے وہ کر چکے ہیں، یعنی پہلے کے گناہ جو ہیں ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يَعُودُوا پس اگر وہ لوٹ جائیں، انہی حرکتوں پہ لوٹنے لگیں، فقط پس تحقیق مضت جو گزر چکا ہے، سنت الاولین طریقہ تو ان سے ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر لوگوں سے فرما دیجئے اگر تو یہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو جس طرح پہلے لوگ پیغمبروں کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے تباہ ہوئے تو ان پر بھی اسی طرح تباہی آئے گی، جیسے بدر میں ان کے ساتھیوں کو سزا دی گئی تھی انہیں بھی سزا دی جائے گی، یعنی ان کو چاہیے کہ اب وہ باز آ جائیں۔ وَقَاتِلُهُمْ اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکون رہے فتنہ ویکون اور ہو جائے دین کلہ سارا کا سارا للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان سے تب تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ بما یعملون بصیر ان کاموں کو دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَإِن اور اگر تولوا وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا پس جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مولاکم تمہارا دوست ہے۔ یعنی آپ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کافروں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین جو ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے، کہ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا حمایتی ہے، یہ اگر وہ پھر سے تمہارے پر کوئی حملہ کریں یا تم سے پھر دوبارہ اتنی ہمت رکھیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہمیشہ ساتھ ہے۔ نعم المولا خوب حمایتی، و نعم النصیر اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک غنیمتم جو تم کفار سے غنیمت کے طور پر لائے ہو، من شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی چیز جو اللہ نے جو تمہیں کفار کے مقابلے میں جو ہے وہ شکست دی ہے اور تم لے کر آئے ہو مال غنیمت کو، فَأَنَّ اللَّهَ پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِرَسُولِ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت کا، والیتامہ اور یتیموں کا، والمساکین اور مساکین کا، ٹھیک ہے، مسکینوں کا، محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان لاتے باللہ اللہ پر، ٹھیک ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو یہ کس کا حصہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا، اس میں سے 5واں حصہ ہے اور قریبی رشتہ داروں کا ہے اور محتاجوں کا ہے، یتیموں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں فرمایا ہے۔ اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، وما اور نہیں انزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، یوم الفرقان فرقان کا دن سے مراد یہاں پہ جنگ بدر کا دن مراد ہے۔ یوم التقى الجمعان جس دن دونوں فوجیں مٹھ پھر ہوئیں، یعنی آمنے سامنے ہوئیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت مبارکہ میں مال غنیمت کی تقسیم کا جو ہے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت وہ مال جو کفار سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ سورت کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، چنانچہ حکم یہ ہے کہ تم تمام مال لا کر امیر وقت
یعنی اس وقت کا جو امیر ہے وہ آپ سلم کے پاس جمع کروا دیا جائے، پھر اس کی تقسیم اس طرح کیا جائے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جن کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی، یا وہ غریب جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے نکال لیا جائے اور باقی اور بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصہ اقامت دین کے لیے باقی رکھیں اور نیک کاموں میں خرچ کیا جائے، باقی جو 4 حصے ہیں وہ لشکر میں تقسیم کر دیے جائیں، جنہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ ان لوگوں میں تقسیم ہوگا اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ ان میں لشکر میں تقسیم کر دیے جائیں۔ سوار کو 2 حصے، پیدل کو 1 حصہ۔ بعض علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین کو خمس ملنا چاہیے۔ فیصلے کے دن سے مراد یوم بدر کا دن ہے جس میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا۔ اہل ایمان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی گئی۔ جو لوگ خدا کی استعید اور غیبی امداد پر یقین رکھتے ہیں انہیں مال غنیمت میں اللہ کے نام کا 5واں حصہ نکالنا بھاری معلوم نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اس کو مکمل طور پہ واضح کر دیا کہ وہ اصل میں کس کس کو کس طرح دینا چاہیے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 42، اس جب تم تھے بالعدوۃ دنیا، قریب کے ناکے پہ، دنیا میں نے قریب، عدوۃ دنیا کے۔ اب دیکھیں یہاں پر دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کو دنیا ویسے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہماری کائنات ہے، دنیا ہے، اس کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے قریب، قریب کیونکہ یہ قیامت کے قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے قریب کے ناکے پر تھے، ٹھیک ہے، کہ جس وقت تم قریب کے ناکے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ بعید یعنی دور کے ناکے پر تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ، اور قافلہ جو تم سے نیچے تھا، منکم تم سے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، وَلَوْ تَوَاءَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم اور تاخیر ہو جاتی۔ وَلَٰكِن، اور لیکن، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اللہ نے کو جو منظور ہوا یا اللہ نے جو فیصلہ فرمایا، امراً حکم یعنی جو کام اللہ نے کیا تھا یا حکم دیا تھا یا اس کا فیصلہ فرمایا تھا، کون مفعولا، تو یقیناً وہ ہونے ہی والا تھا، ایسا ہی ہونے والا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ، تاکہ جو ہلاک ہو، من ہلاک ہو، ان بینات، یعنی یقین جان ہو کر مرے، اپنی بصیرت پر مرے، وَيَحْيَا، اور وہ بھی بصیرت پر مرے، من حیا ان بینات، یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، جو جی رہا ہے وہ حق پہچان کر جیے اور جو مرے اس کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ کس طرح حالت میں جو ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر میں قریش کا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف جا رہا تھا اور مسلمانوں کا اسی قافلے کے مال پر قبضہ کرنا پیش تھا۔ جب وہ قافلہ نیچے کی طرف ہٹ کر بچ نکلا، یعنی تجارتی قافلہ کس کا تھا؟ ابو سفیان کا، جب وہ بچ کر ہٹ نکلا اور کفار مکہ جو اس کے بچانے آئے تھے ان کی مسلمانوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس آیت میں اس بات کی طرف وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر فریقین پہلے ہی لڑائی کا وقت مقرر کر کے جاتے تو اس میں اختلاف ہوتا اور وقت مقرر میں دیر ہو جاتی۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ اس نے اس وقت مقرر پر مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہنچا دیا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد کفار پر واضح ہو گیا کہ پیغمبر حق پر ہیں اور اس جنگ میں مراد بھی جو مرا وہ بھی یقین جان کر مرا کہ جو زندہ رہا وہ بھی حق پہچان کر زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی فریاد سننے والا ہے اور جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوب جو ہے وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جو ہے ان کے اعمال کو جانتا ہے اور سنتا بھی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 43، اس جب یریکہم اللہ، خدا نے دکھایا تم کو، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو دکھایا، فی منامکا، آپ کے خواب میں۔ منامکا ویسے یہاں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ خواب۔ اللہ نے جب ان کو دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کافروں کو تھوڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہاری خواب میں، قلیلاً تھوڑا، ولو، اور اگر، اراکہم، آپ ان کو دیکھتے، کثیراً زیادہ، یعنی اگر اللہ زیادہ دکھاتا، لفشلتم، تو تم کیا ہو جاتے؟ بزدل ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ ولا تنازعتم فی الامر، اور جھگڑا کرنے لگتے، ولا تنازعتم، اور جھگڑا کرنے لگتے، فی الامر، کام میں، ٹھیک ہے۔ ولکن اللہ، لیکن اللہ نے،
سلامہ بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینوں کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ سینوں کی بات سے خوب واقف ہے۔ وَإِذْ، اور جب، یُریکُمُہُم، اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابلے ہوئے، اِذْ التقیتم، جب آمنے سامنے ہوئے اور تم نے ایک دوسرے کو دیکھا، فی اعینکم قلیلا، تو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا، وَیُقَلِّلُکم فی اعینہم، اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، لیجزی اللہ امرا، تاکہ جو ہو سکے، جو اللہ کو منظور ہے، یعنی جو کام کرنا منظور تھا اس کو اللہ کر ڈالے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، سب کاموں کی طرف سب کاموں کا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندھی رہے۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کفار کی تعداد میں کم کر کے دکھائی اور کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد میں کم کر کے دکھایا۔ یہ اس لیے ہوا کہ حق اور باطل کا معرکہ یعنی جنگ شروع ہو جائے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے حکم سے تیار کیا، ادھر کفار نے یہ سوچا کہ تھوڑے سے تو لوگ ہیں، آج ان کا قصہ ہم تمام کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو کافر کو یوں محسوس ہوا کہ مسلمان کے غول چڑھے آ رہے ہیں، حالانکہ مسلمان بہت کم تھے۔ مسلمانوں کا اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا، جس کی وجہ سے ہر لحاظ سے وہ بلند اور ہمت اور طاقتور ہوتے گئے۔ معلوم ہوا کہ ہر کام کا فیصلہ اللہ ہی فرماتا ہے، اور وہ کسی کام کے ہونے کا حکم دیتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ آئندہ حق کے پیر جمانے تھے تاکہ کفر کو شکست ہو جائے، اور یہ سب اللہ پر بھروسہ اور کامل کا ہونے کا نتیجہ تھا۔ اسٹوڈنٹس، آیت جو ہیں وہ ہماری 38 سے لے کے جو ہے ہماری 44 آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح بھی آپ کو بتا دی گئی۔ ان آیات سے جو ہے وہ ریلیٹڈ الفاظ معنی ہیں، آپ کو ایک دفعہ ٹیلی کروا دیتی ہوں، یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ مزت، گزر چکی، العدوۃ الدنیا، وادی کے اس کنارے، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، العدوۃ القصویٰ، اس جانب یعنی اس کنارے، لفشلتم، تم ضرور ہمت ہار جاتے یا نامردی دکھاتے، یقللو، کم کر کے دکھایا یا تھوڑا کر کے دکھایا، الرکب، قافلہ۔ اسٹوڈنٹ، ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ یہ آپ لوگوں کو الفاظ معنی کروائے گئے، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور ترجمہ بھی آپ کو کروایا گیا۔ ترجمہ آپ نے لفظی اور با محاورہ دونوں اچھے طریقے سے یاد کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہے وہ MCQs اور شارٹ کوسچن آپ کو نیکسٹ لیکچر میں کروائے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اسٹوڈنٹ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔